موضوع الدرس فی بیان الکلمۃ الطیبۃ والکلمۃ الخبیثہ، سورۃ ابراہیم، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال أحمد حدثنا سفيان بن أبي نجيح عن مجاهد صحبت ابن عمر إلى المدينة فلما اسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا۔ حضرت مجاہد سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حضرت ابن عمر کے ساتھ رضی اللہ عنہما مدینے کا سفر فرمایا، انہوں نے صرف ایک ہی حدیث بیان فرمائی۔ قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم فأردت أن نقول هي النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک کے پاس کوئی کھجوریں آئیں تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک درخت ایسا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مسلمان انسان کی مثال ہوتی ہے۔ وہ کون سا درخت ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ بتلاؤں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، جب بڑے خاموش بیٹھے ہیں تو میں کیسے بات کروں۔ حضور نے خود بیان فرما دیا کہ یہ نخلا، کھجور کا درخت جو ہے، اللہ نے اس کو مسلمانوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے اس کا منافع عام ہے، ہر حال میں ہے، ہر وقت میں ہے، اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ کام لگتی ہے۔ اسی طرح مومن جو ہے اس کا بھی ہر گھڑی ہر وقت جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے، کبھی امر بالمعروف کر رہا ہے، کبھی نہی عن المنکر کر رہا ہے، کبھی اللہ کے ذکر میں ہے، کبھی فکر میں ہے، کبھی عبادات میں ہے، وہ بھی 24 گھنٹے نفع میں ہے۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں ان من الشجر شجرۃ لا يطرح ورقها مثل المؤمن، ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے بھی نہیں گرتے، ہر وقت وہ ہر سال رہتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مومن۔ قال الناس فی شجر البادی، سب سوچنے لگے کہ جنگل کے اندر کون سا ایسا درخت ہے۔ فوقع فی قلبی، میرے دل میں آیا کہ میں بتلا دوں کہ النخلہ، کھجور کا درخت ہے۔ فاستعیت حتی قال رسول اللہ سمحی النخلة اخرجہ ایضا۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا ابانی عن ابن زید العطار قال حدثنا قتادہ ان رجلا قال یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور فقال أرأيت لو عمد إلى متاع الدنيا فيركب بعضنا بعضا كان يبلغ السماء أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ قال ما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله 10 مرات في دبر كل صلاة ذاك أصله في الأرض وفرعه في السماء۔ اس روایت مبارک میں آتا ہے، حضرت قتادہ روایت فرماتی ہے کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ذهب أهل الدثور بالأجور، کہ دنیا والے سارا ثواب لے گئے، ہم فقیر غریب کیا کر سکتے ہیں؟ وہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہم تو خود محتاج ہیں، تو ہم تو ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں کہ اگر پیسہ ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جاؤ آسمان تک پہنچ جائے، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی اتنا دنیا ہو لیکن اس کے مقابلے پر جو میں بتلا رہا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بتلائیں، اور میں کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ، ہر نماز کے بعد کم سے کم 10 دفعہ یہ کہہ دیا کرو۔ تو یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کی بنیاد زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ تو ایک تو ہے نا، یاد رکھو، ایک ہے مسبحات فاطمہ، تسبیحات فاطمہ رضی اللہ عنہا، کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی غزوے سے فتح ہونے کے بعد مال غنیمت بھی آیا، غلام بھی آئے، کنیزیں بھی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیروں میں غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ حضرت علی کو پتہ لگا، علی انہوں نے کہا فاطمہ ایسا کرو، ابا کے پاس جاؤ، اسے کہو ایک کنیز ہمیں بھی تو دے دے، کم سے کم گھر کے مسئلے میں تمہاری مدد تو کریں۔ سارا گھر کا کام جو ہے سیدہ فاطمہ خود فرماتی تھی، چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کپڑے سینا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، یعنی آپ کے ہاتھوں میں، اور پانی کے مشکیزیں بھر بھر کے دور سے لانا، سارے داغ پڑ گئے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ جب سیدہ آئی تو اس وقت بی بی عائشہ تو موجود تھی لیکن حضور پاک نہیں تھے گھر میں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس لیے آئی تھی، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ میری ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ میرے ابا سے کہہ دیں کہ میں سارے گھر کی مشقت برداشت نہیں کر سکتی، اب بچے بھی ہو گئے، اولاد بھی ہو گئی، تو ایک کنیز ہمیں بھی تو دے دیں۔ بی بی عائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، میں عرض کر دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بی بی عائشہ نے بتلایا کہ سیدہ فاطمہ آئی تھی اور انہوں نے یہ درخواست کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے وقام رسول اللہ، حضور اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھا بی بی فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، اور یہ بھی دعا کیا کرو کہ ادب سے نصیب فرمائے۔ اگر ادب نہ ہو تو پھر بہتر ہے کہ آدمی سامنے جانے کی جرت نہ کرے۔ اگر آدمی کے اعمال خراب ہیں، شکل انگریزوں کی بنا رکھی ہے، پھر بہتر ہے کہ نہ جائیں۔ بڑے بڑے لوگ جو تھے نا جی، آپ یقین کریں، بڑے بڑے اولیاء اللہ جو تھے نا، وہ بھی مزار مقدس پہ آ کے مواجہہ شریف میں سلام پڑھنے سے گھبراتے تھے کہ کیا منہ لے کے جاؤں، کون سے میرے اعمال ہیں کہ اب حضور کے سامنے بھی کھڑا ہو جاؤں۔ میں نے خود بھی اپنے والد صاحب کو، شیخ الحدیث کو اور بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، ساری زندگی ان کا معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز وہ مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، لیکن حضور کے قدمین والی طرف، ریاض الجنہ نہیں، اس کے الٹ باب جبریل سے داخل ہو کے بیٹھ جاتے تھے۔
اور وہیں وہ عشاء تک بس بیٹھے رہتے تھے، مغرب بھی پڑھتے، عشاء بھی پڑھتے اور درود شریف پڑھتے رہتے. اور جب آنا ہوتا یا جانا ہوتا جب سامنے جا کے سلام پڑھتے، روز نہیں پڑھتے، بس درود شریف پڑھتے. تو اب اللہ نصیب کرے تو ایک حضور کا وہ مقام ہے جو بی بی عائشہ کا حجرہ ہے، حضور کی جہاں مزار ہے، اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر جو ہے جہاں لوگ بی بی فاطمہ پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، یہ بی بی فاطمہ کی قبر نہیں ہے، یہ بی بی فاطمہ کا گھر ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر تو جنت البقیع الغرقد میں ہے. اب یہ گھر چونکہ اتنا قریب ہے تو حضور آ جاتے تھے بی بی صاحبہ کے گھر میں، بی بی صاحبہ بھی آ جاتی تھی حضور کے گھر میں. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عین گرمی کا وقت تھا اور حضور ہمارے گھر میں آئے تو ہم لیٹے ہوئے تھے، حضرت علی بھی میں بھی، ایک ہی وہاں کون سے کوئی بیڈ بچھے ہوئے تھے، ٹاٹ کا کپڑا تھا، بچھا دیتے تھے، یہ بستر ہے. آج کل تو جناب آپ پیروں کے اور مولویوں کے دفتر دیکھیں، ان کے گھر دیکھیں، ان کے محل دیکھیں، ان کے بیڈ روم دیکھیں تو بڑے سے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ بھی شرمائیں کہ یار ہم سے تو ان کے گھر اچھے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے، سیدۃ النساء فاطمۃ الجنہ کا گھر ہے، جس کا دروازہ بھی نہیں ہے، ٹاٹ لٹکا ہوا ہے. اور آرام کرنے کے لیے کیا ایک ٹاٹ بچھا ہوا، دوہرا کر دیا بستر بن گیا، کھلا کر دیا تو قالین بن گیا. کہتے ہیں ہم لیٹے ہوئے تھے، حضور آئے اور اس وقت حضور نہیں آتے تھے کیونکہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ کسی کے گھر میں نہیں جانا چاہیے. ثلاث عورات لکم، اللہ نے قرآن میں بھی منع فرمایا کہ اولاد کو بھی نہیں جانا چاہیے ماں باپ کے کمرے میں. ایک تو دوپہر کے قیلولے کے وقت میں نہیں جانا چاہیے، رات کے بعد نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے میاں بیوی کے سال میں ہیں. بعد العشاء بھی نہیں جانا چاہیے. لیکن حضور جب آئے تو بیوی فرماتی ہے ہم اٹھنے لگے، فرمایا اللہ رسلکم، جیسے لیٹے ہو لیٹے رہو. بی بی فرماتی ہے ہم نے اتنا کیا کہ حضرت علی ذرا ادھر ہو گئے، میں ذرا ادھر ہو گئی، حضور ہمارے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے. فَوَجَدْتُ بَرْدَ رِجْلَيْهِ عَلَى صَدْرِي، حضور کے پاؤں جو تھے نا میرے سینے کو لگ رہے تھے تو اس کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو رہی تھی. اچھا یہ بس دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں قرآن حدیث کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے کی توفیق دے. پاؤں ٹھنڈے کیوں تھے حضور کے؟ پاؤں ٹھنڈے ہونا تو مرد کی علامت نہیں ہے، اور حضور کو تو اللہ نے 100 مرد کی طاقت دی تھی، تو آپ کے پاؤں کیسے ٹھنڈے ہو گئے؟ اور آپ کے ہاتھ بھی ٹھنڈے تھے. صحابی کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے فوجدت برد اناملہ، آپ کی انگلیوں کی ٹھنڈک میرے سینے میں آ رہی تھی. تو یاد رکھیں کہ یہ ٹھنڈک وہ دنیا والی ٹھنڈک نہیں تھی، اللہ نے حضور کو جنت والی صفات سے نوازا تھا. وہ چونکہ رحمت تھے تو ہر چیز رحمت تھی. وہاں تو غضب تھا ہی نہیں نا، پھر غضب کا کیا معنی ہوا؟ آپ مجسمہ رحمت تھے، سراپا رحمت تھے، وجود بھی رحمت، قول بھی رحمت، فعل بھی رحمت، اعمال بھی رحمت. اس لیے آپ کے پاؤں مبارک جو تھے وہ ٹھنڈے تھے. اور جس کو حضور کے پاؤں لگ جائیں گے ان کو بھی جنت کی ٹھنڈک مل جائے گی. فرمایا بی بی فاطمہ مجھے پتہ لگا ہے تم میرے گھر آئی تھی، لیکن آپ سے پہلے اصحاب بدر کو میں نے وہ ساری کنیزیں اور غلام تقسیم کر دیے ہیں، کوئی بچا نہیں.
اگر بچا ہوتا تو میں آپ کو بھی دیتا، لیکن میں تمہیں غلاموں سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں۔ تو بی بی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا ایسا کرو، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیا کرو، یہ خادموں سے اور کنیزوں سے اور سب سے تیرے لیے زیادہ افضل ہے، اللہ تمہیں جنت میں دیں گے ہر نعمت۔ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے میں نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، حضور میں راضی ہوں۔ تو یہ تو ہے تسبیحات فاطمہ۔ یہ اور چیز ہے کہ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھا کریں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 10 دفعہ۔ اچھا اسی طرح یہ 10 دفعہ سوتے ہوئے بھی پڑھا کریں۔ میں اپنے بزرگوں سے، بھائیوں سے، عزیزوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں نا کہ مکے کے لوگ ہیں، مدینے کے لوگ ہیں، خالص جو عرب لوگ ہیں، وہ زیادہ تسبیح شسبیح نہیں پڑھتے، بلکہ بعض تو اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ ان کا وظیفہ پتہ ہے کیا؟ ایک تو فرض نماز کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے، بڑے سے بڑی فیشنیبل ان کی لڑکی ہو نا جی، بالکل ماڈرن قسمی لڑکی ہو، نماز کا وقت ہے چادر اوپر لمبی پہ اوڑھ کے نماز پڑھے گی، چاہے راستے میں جا رہی ہو، سفر میں ہو، ریت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، کوئی نہ ہو خاوند بھی اپنی جماعت کر دیں گے۔ ایک تو فرض نہیں چھوڑتے، یاد رکھو۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز کے دوران میں بھی جتنا ان کو ٹائم ملے یہ قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ تو قرآن سے افضل وظیفہ کون سا ہے؟ اور پھر حضور نے جو وظیفے بتائے سبحان اللہ یہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضور نے جو دعا بتائے اللہم انت السلام منک السلام یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور سجدے میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک یہ پڑھ لیتے۔ وہ جو حضور کے بتلائے ہوئے وظیفے پڑھتے ہیں تم سارا دن پڑھتے رہو، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ ایک دن حضور خود آئے اپنے گھر میں بی بی کے گھر میں، تو بی بی صاحبہ آگے گٹھلیاں رکھے ہوئے کچھ پڑھنے میں مصروف تھیں۔ حضور پاک واپس چلے گئے۔ تو قاعدہ یہ مسئلہ یہاں سے سمجھ آیا کہ اگر کوئی آدمی ورد اولاد کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کو جا کے ڈسٹرب نہ کرو، نہ سلام کرو، اس کے اور اللہ کے درمیان میں رکاوٹ نہ بنو، اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ حضور کافی دیر کے بعد پھر بی بی گھر میں آئے، پھر بی بی پڑھ رہی ہے، پھر حضور باہر چلے گئے، اور کافی دیر کے بعد پھر دیکھو پھر بیوی پھر ذکر میں ہے، اور میں کب سے پڑھ رہی ہو تم؟ خود نے کہا حضور آپ تو گھر میں نہیں تھے، تو عشاء کے بعد بیٹھی ہوئی پڑھ رہی ہوں۔ میں تمہیں چند کلمات بنا دیتا ہوں، تم 3 دفعہ پڑھ لو نا، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا جو تم نے آج سارا دن پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا حضور بتاؤ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، بس 3 دفعہ پڑھ لیا کرو، یہ کافی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ لوگ سنت کے پابند ہیں، اور یعنی اتنا احتیاط کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ سبحان اللہ یہ بائیں ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ جو ہے وہ ذکر کے لیے نہیں ہے، دائیں ہاتھ ہے ذکر کے لیے۔ ایک شوق ہے، ہم نے بھی دیکھا تھا اپنے حضرت عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ دین پوری، انہوں نے ایک سبز کپڑا تھا باریک سا، وہ لپیٹا ہوتا تھا، اس سے تسبیح پکڑتے تھے۔ کسی خادم نے پوچھا کہ حضرت کیوں؟ فرمایا بھائی گندے ہاتھ ہیں، کیسے تسبیح کو لگاؤں؟ تمہارے ہاتھ تو حضرت بالکل پاک کی پاک ہے، گندے ہوتے ہی نہیں۔
ان کو شراب میں ڈبو دو تو گندے نہیں ہوتے، سود کھائیں تو گندے نہیں ہوتے، سود کھائیں تو گندے نہیں ہوتے، یہ تو ہر وقت پاک ہی پاک ہے بس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اب جناب دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ اصل اس کا زمین میں ہے لیکن شاخیں اس کی آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرۃ طیبۃ قال ہی شجرۃ فی الجنہ، انہوں نے فرمایا اس سے مراد جنت میں ایک درخت ہوگا۔ وقولہ تعالی تؤتی اکلھا کل حین، ہر وقت اس کا پھل ہمیں ملتا ہے، غدوۃ وعشیۃ، صبح بھی شام کو بھی دن میں بھی رات میں بھی، اے کل شہر وکیل کل شہرین وکیل کل ستۃ اشہر وکیل کل سبعۃ اشہر وکیل کل سنۃ، پورا سال اس کا پھل ہمیں ملتا ہے۔ والظاہر من السیاق ان المؤمن مثلہ، اب مفسر فرماتے ہیں کہ سیاق سے ظاہر بات یہی ہوتی ہے کہ مومن جو ہے اس کی مثال ایسی ہے کمثل شجرۃ لا یزال یوجد منها ثمر فی کل وقت من صیف او شتاء او لیل او نہار، اس سے مراد ایک ایسا درخت ہے کہ جس کا پھل ہر زمانے میں ملے، گرمی میں بھی، سردیوں میں بھی، رات میں بھی، دن میں بھی۔ کذالک المومن، اسی طرح مومن کی مثال ہے، لا یزال یرفع له امر صالح آناء اللیل واطراف النہار، مومن کے اعمال صبح ہو رات ہو دن ہو ہر وقت اعمال صالحہ آسمانوں کی طرف جا رہی ہیں، فی کل وقت وحین باذن ربها، ای کاملا حسنا کثیرا طیبا مبارکا، اللہ کی رحمت سے وہ کامل بھی ہے، بہتر بھی ہے، بہت بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، برکت والا بھی۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اللہ نے فرمایا ہم یہ مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ھذا مثل الکافر، یہ کافر کی مثال ہے، لا اصل لہ ولا ثبات، جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، مشبہ بشجرۃ الحنظل، اندرین، حنظل کہتے ہیں اندرین کو، وقال لها الشریان، اس کو شریان بھی کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کوڑ تمہ ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد تھور ہے، بعض یعنی ایسا درخت جس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ رواه شعبة معاوية به قرة نسبانك أنها شجرة الحنظل۔ وقال أبو بكر البزار الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد السكن قال حدثنا أبو زيد بن سعيد بن الربيع قال سمعت واحد بن قرة أنس أحسبه رفعه قال مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة هي النخلة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة هي الشريان، اندرین یا حنظل۔ ثم رواه عن محمد بن سنان كنت شهود وعن موقوفا وقال ابن حاتم حدثنا ابي قال موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمار بن سلمة شعيب بن الحبحابي عن انس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة قال هي الحنظلة فأخبرت بذلك ابو العالیہ وقال هكذا كنا نسمع، ہم نے بھی اسی طرح سنا ہے۔ ورواه ابن جرير من حديث بعض مسنده ورواه ابو يعلى في مسنده بأبسط من هذا فقال حدثنا غسان عن حماد بن شعيب عن انس ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتي بقناء علیہ، بس ایک گوشہ کھجور کا لایا گیا جس پہ کھجوریں بھی لگی ہوئی تھیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا کلمة طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها قال هي النخلة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار قال هي الحنظل قال شعيب أخبرت بذلك بالآل وقال كذلك كنا نسمع وقوله اجتثت من فوق الأرض، اوپر سے پکڑ کے کھائیں جو پھانٹو، بنیاد تو ہے نہیں نا اس کی کوئی، من فوق الارض ما لها من قرار لا اصل لها ولا ثبات،
كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع ولا يستطيع الكافر يمن ولا يتقبل منه شيء. یہی مثال کافر کی ہے کہ اس کا بھی کوئی عمل اللہ کے ہاں نہیں جاتا ہے. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيد البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فذلك القول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورواه مسلم أيضا وبقية الجماعة كلهم من حديث شعبة به. آپ نے فرمایا کہ قول ثابت سے کیا مراد ہے؟ حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں حضور پاک نے فرمایا کہ مسلمان جب قبر میں سوال جواب ہوگا تو مومن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہی وہ قول ثابت ہے. وقال الامام احمد حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش من حال ابن عمرو عن زازان عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد. کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے کے ساتھ گئے، ہم بھی ساتھ گئے، اور حضور پاک جب وہاں پہنچے تو ابھی تک قبر جو تھی وہ تیار نہیں ہوئی تھی. فجلس رسول جلسنا حولہ، حضور تشریف فرما ہو گئے، ہم بھی بیٹھ گئے. کأن علی رؤوسنا الطیر، ہم اس ادب سے خاموش بیٹھے تھے کہ ہمارے اندر کوئی حرکت بھی نہیں تھی، جیسے کہ ہمارے سروں پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہو. وفی یدہ عود ینکت بہ الارض، حضور کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آپ اس پر زمین کے اوپر کچھ لکیریں کھینچ رہے تھے. فوقر فرسہ وقال استعیذوا باللہ من عذاب القبر. حضور نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے. آپ نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ فرمایا. ثم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا اقبال من الاخرہ، جب مومن کا جانے کا وقت آتا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، آخرت کی طرف آ رہے، نزل الیہ ملائکۃ من السماء بیض الوجوہ، آسمان سے فرشتے آتے ہیں خوبصورت شکلوں والے، کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے سورج ہوتا ہے. معہم کفن من اکفان حنوط من حنوط الجنہ، ان کے ساتھ جنت کے کفن بھی ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں بھی ہوتی ہیں جو مردوں کو لگائی جاتی ہیں. حتیٰ منھم مد البصر، اس کے بعد وہ سارے بیٹھ جاتے ہیں. ثم یجیء ملک الموت، اس کے بعد وہ فرشتہ آتا ہے جس کے ذمہ روح قبض کرنا ہے. حتیٰ اذا سئلت ایتھا النفس الطیبۃ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اب وہ کہتے ہیں کہ اے روح پاکیزہ اب چلو اللہ کی طرف. قال فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، جیسے کسی مشکیزہ سے پانی کا قطرہ گرتا ہے ایسے آسانی سے روح نکل جائے گی. فیاخذها فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفین یاخذها فیجعلها فی ذلک الکفن، وہ جو جنت کا کفن تھا پھر اسی کو پہناتے ہیں. وفی ذلک الحنوط، وہی خوشبوئیں لگاتے ہیں. ویخرج منها کأطیب نفحات مسک، اب اس سے ایسی خوشبو آ رہی ہوگی جیسے مشک کی خوشبو ہوتی ہے، سب سے بہتر خوشبو زمین پہ پائی جائے. فیصعدون به فلا یمرون بها، یعنی علی ملک من الملائکۃ الا قالوا، اب وہ جب گزریں گے آسمانوں پر جہاں جہاں بھی تو ہر ملائکہ پوچھیں گے ما هذه الروح الطیبہ، فیقولون فلان ابن فلان بحسن اسمائہ، پوچھیں بھئی کس کی روح ہے اتنی خوشبوئیں آ رہی ہیں؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ یہ فلاں آدمی ہے. کانوا یسمون بها فی الدنیا حتی ینتهوا الی السماء الدنیا فیستفتحون له فیفتح ویشیون کل سماء مقربها الی السماء، پھر وہاں سے فرشتے اور بھی اس کے ساتھ چل پڑیں گے
حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة فيقول لا اكتبوا كتاب عبدي في علیین وعیدوه إلى الأرض. میرے بندے کا نام اور ہر چیز علیین میں کتاب میں درج کر کے اس کو پھر زمین میں بھیج دو. فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. میں نے ان کو زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی میں نے ان کو لوٹانا ہے اور وہیں سے میں نے ان کو اٹھانا ہے. قال وتعادلوا في جسده، پھر اللہ اس کے روح کو اس کے جسد میں لوٹا دیتے ہیں. فیاتی ملکان بجسانہ فیقولان له، فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یقول ربی اللہ. فیقولان له ما دینک، فیقول دینی الاسلام. فیقولان ما هذا الرجل الذی بعث فیکم، اس بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے جس کو اللہ نے تمہاری طرف بھیجا تھا؟ فیقول هو رسول اللہ. فیقولان له ما علمک، یقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت. اب وہ پوچھیں گے بھی یہ جواب جو تم دے رہے ہو تمہیں کس نے سکھائے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، میں نے حضور کی حدیث مبارک پڑھی ہے، میں نے یہ ساری چیزیں وہاں سے سیکھی ہیں اور میرا قرآن بھی ایمان ہے. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ. اللہ کا حکم ہوگا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اب اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا، جنت کا لباس. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو. فَيَأْتِيهِ مِن رَوْيَاتِهِ بِأَفْسُ فِي قَبْرِ مَدَّ بَصَرِهِ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنَ الوجه حسن الثياب والله أعلم.